اب جو موجودہ جو نظام ہے اخوان المسلمین اور جو فکر ہے جماعت اسلامی کا، وہ تو پھر سیم ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہوا کہ مودودی صاحب اخوان کا ایک بہت بڑا فکری ریسورس بنے سید قطب کے ذریعے سے، اور وہ کوئی اشرا بھر جو ہے نا ایسے ہی تھا، بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ مودودی صاحب سے اٹھا کر سید قطب نے، ایک تو مودودی صاحب کے اپنے تراجم بھی پھر چل گئے، اپنے ان کی کتب کے جو ترجمے ہوئے تھے وہ بھی عرب اسٹریٹ پہ بہت پڑھے گئے، اور پھر اس کا بہت کچھ جو ہے نا سید قطب نے پڑھ کر جو اپنا فکر، اپنے بہت اعلیٰ جو تصانیف پیش کی، اس میں پھر ظاہر بہت بہت بڑے دماغ تھے، تو پھر انہوں نے اپنا بہت زیادہ کچھ اس میں خود بھی ڈالا، لیکن لائن اس کی بالعموم وہی تھی۔ اچھا، آپ نے یہ پوچھ ہی لیا، تھوڑا سا مجھے نا تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر بھی نا اصل میں وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹراجیکٹری کہتے ہیں نا، وہ مودودی اور سید قطب کی مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ اچھا، وہ یوں ہے کہ مودودی صاحب آئیڈیلزم کی طرف سے ریئلزم کی طرف کو آئے ہیں۔ مودودی صاحب بطور طالب علم بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ، کیا ہے مودودی صاحب کا جو ہے نا وہ تقسیم ہند سے پہلے کا اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر آئیڈیلزم بہت زیادہ ہے، ایک مثالی قسم کی چیز جو ہے نا، وہ خاص طور پر ان کی وہ جو کتاب ہے یہ موجودہ سیاسی کشمکش، اس کے اندر نا غیر معمولی طور پر آپ کو پتا ہے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہے، لوگ کہہ رہے ہیں حضرت یہ اس موقع پر اسلام کا سارا مفاد داؤ پر لگا، اسلام کا کہتے اگر اس موقع پر پاکستان نہ بن سکا تو اتنا بڑا مسلمانوں کا مفاد جو ہے نا داؤ پر لگ جائے گا، تو حضرت مجھے ووٹ دینے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں بہت میں بھی اس حق میں ہوں کہ لیکن کیونکہ آپ نے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ جو ہے وہ غیر اللہ کی تشریح کو جو ہے نا وہ اس کو ایک وہ دیتا ہے، ایک جواز دیتا ہے، اس وجہ سے یہ شرک ہے۔ تو میں شرک کی تم کو کیسے یاد؟ آئیڈیلزم، مودودی صاحب اس وقت مودودی ایک آئیڈیلزم کے بہت اونچے چبوترے پر بیٹھے، ایک بطور طالب علم میں صاف یہ دیکھ رہا۔ اچھا، البتہ تقسیم ہند کے بعد مودودی صاحب میں ایک میچورٹی آتی ہے، اور وہ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے سخت قسم کے جو ہے نا فرمے بنا کر معاملہ جو ہے نہیں چلے گا، تو فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے۔ مودودی صاحب نے یہ سمجھ لیا، تو مودودی صاحب نے اس کی بھی گنجائش دی، وہ ٹھیک ہے، وہ کہ جناب وہ پاکستانی ریاست نے کلمہ شلمہ پڑھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھا فرض کریں پاکستانی ریاست نے تو کلمہ پڑھ لیا، قرارداد مقاصد وغیرہ بول کر، نہیں میں پوچھ رہا ہوں باقی سارے مسلمان ملکوں میں تو ایسا واقعہ نہیں، ہر ملک کے پاس تو قرارداد مقاصد نہیں ہوگی نا؟ اچھا نہیں ہوگی، تو کیا مودودی صاحب اس کے بعد باقی سارے ملکوں کے الیکشن کو حرام ہی کہتے تھے کیا؟ مثلا مصر کے الیکشن کو حرام ہی کہتے تھے، الجزائر کے الیکشن کو حرام ہی کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے، وہ ہو گیا سو ہو گیا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے انڈیا کے الیکشن کو بھی آپ پھر حرام نہ کہتے ہو۔ تو واقعہ مودودی صاحب کے مواقف میں تبدیلی آئی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ آئیڈیلزم کی طرف سے ریئلزم کی طرف کو آئے ہیں، اور بعد کا مودودی بہت میچور ہے، اور اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدہ اور فقہ کو ایک ساتھ چلنا ہے۔ عقیدہ آپ کو اگر اکیلا پڑھیں گے تو آپ آئیڈیلسٹ ہو جائیں گے، عقیدہ آپ کو آئیڈیلزم دیتا ہے، فقہ جو ہے وہ آپ کو حقیقت پسند بناتی ہے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا اسلامی پیش قدمی کے لیے ضروری ہے۔ جو عالم اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب فقہ میں ایک بہت اچھی، ان کے آپ دیکھیں نا استدلالات دیکھیں، کمال کے استدلالات، بہت کمال کے استدلالات، ڈاکٹر اسرار صاحب کو فقہ کے اندر کوئی ایسا نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب بہت آئیڈیلسٹ، آخر تک آئیڈیلسٹ ہی رہے۔ مودودی صاحب نے راستے بنائیں گے آپ تھوڑا سا آئیڈیلزم سے نیچے اتر کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب تو واپس آ گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں بالکل آخر میں آئے وہ بہت صحیح ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات کے اندر اللہ کا شکر ہے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ عمل کے اندر وہ فلیکسیبلٹی انہوں نے اختیار کر لی جو اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھی۔ سید قطب کا معاملہ اس سے الٹ ہے۔ سید قطب شروع میں وہی اخوان، آپ کو پتا ہے یہ حسن البنا صاحب نے الیکشن میں، وہ پھر حکومت نے لڑنے نہیں دیا، لیکن حسن البنا صاحب نے الیکشن میں اپنے بندے بھی اتارے تھے غالباً، یہ
سن 50 میں یا 49 میں الیکشن ہوئے مصر میں، مجھے ایگزیکٹلی اسی سن میں کو آگے پیچھے سال کا فرق ہوگا، تو مطلب حسن البنا صاحب نے الیکشن میں اپنے بندے اتارے، خود بھی اپنے علاقے سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے، لیکن حکومت نے جو ہے نا وہ ان کو لڑنے نہیں دیا الیکشن، وہ پھر کہانی الگ ہے، لیکن وہ اچھا، لیکن سید قطب تو بالکل ان ساری چیزوں کے خلاف تھے. تو مطلب سید قطب شروع میں وہی اخوان پورے کے پورے جو ہے نا وہ آئیڈیلسٹ نہیں تھے ایز سچ. وہ سید قطب کا جو چیپٹر ہے وہ اخوان کے اندر آئیڈیلزم کا چیپٹر ہے. اچھا، سید قطب کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل آئیڈیلزم کی طرف کو بڑھتے رہے، اور آخر میں تو آپ کو پتا ہے اخوان سے تقریباً الگ ہی ہو گئے تھے. یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. آخر میں اچھا اس کے بعد جب یہ سے، لیکن یہ ہے کہ اخوان کا معاملہ یہ کہ اخوان کے پاس کئی سارے فحول ہیں. فحول آپ جانتے ہیں، بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، بڑی شخصیات، مطلب اخوان کے پاس فحول کئی سارے ہیں. یہ تھے ایک فرق ہے اخوان کا اور جماعت اسلامی کا. ہمیں نہیں میسر ہوتے جی یہاں، نہیں میسر ہوتے. ہاں، یہ جب اب جو بھی اللہ دے، مطلب اللہ کی دین ہے. اچھا، تو یہ سید قطب نے جو شدت پسندی اخوان کو دے دی تھی، اور کمال کا قلم تھا اور کمال کی وہ تھی. حسن وہ جو ہے دعات لا قضات، یہ بنیادی طور پر سید قطب کا رد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مودودی صاحب کا بھی رد ہے، کیونکہ سید وہ مودودی صاحب کو کا جو ہے نا وہ سید قطب نے جس انداز سے استفادہ کیا تھا، اس میں ظاہر ہے انہوں نے بھی پھر یہ کیا کہ اکیلے سید قطب کو کیوں ہم رگڑیں. تو پھر انہوں نے اسے مودودی صاحب کا بھی رد کیا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، دعات لا قضات، جو یہاں داعی کا اصل منصب کے نام سے مطلب ہمارے اردو میں ترجمہ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. اچھا، تو یہ جو ہے نا پھر حسن الحزیبی صاحب نے اخوان کو پھر ایک نیا رخ دیا. اب یہ تیسرا موڑ ہے. پہلا موڑ ہے اخوان کے اندر حسن البنا صاحب کا پری سید قطب، پھر ہے سید قطب کا جس کے اندر بہت زیادہ اخوان کے اندر ایک شدت آئی. اس کے بعد پھر حسن الحزیبی صاحب نے جو ہے نا اس کو بالکل ہی سافٹ ایک موڑ دے دیا، جس کے بعد وہ پھر یہ ہوا کہ حسن الحزیبی صاحب نے جب اتنا سارا معاملہ آگے بڑھ چکا تھا سید قطب کے ہاتھوں، پھر جب حسن الحزیبی صاحب نے پھر معاملے کو بہت زیادہ نرم کرنے کی کوشش کی، تو پھر اخوان کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا بہت بڑا، جس کے بعد پھر اخوان سے کچھ بڑے دھارے الگ ہوئے. جیسے آپ یہاں پر کہتے ہیں نا تنظیم اسلامی فلانے فلانے، تو وہ وہاں پر یہ جو الجماعہ الاسلامیہ تھی عمر عبدالرحمن صاحب کی، یہ سارے اخوانی تھے، یہ نکل آئے. اچھا، یہ جو ایمن الزواہری صاحب کی وہ تھی الجہاد الاسلامی کے نام سے ان کی تنظیم تھی، یہ سارے اخوان سے نکل آئے تھے، اور یہ وہ تھے کہ جو سید قطب والے منہج پر باقی رہنا چاہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے سید قطب کے پر بھی پھر کچھ مزید گرہیں لگائیں. جیسے سید قطب نے مودودی صاحب پر کچھ مزید گرہیں لگائیں، اس طرح پھر یہ جو ہے نا ظواہری صاحب نے اور عبدالرحمن صاحب نے پھر سید قطب پر بھی مزید کچھ گرہیں لگائیں، اور بھی زیادہ شدت، اور انہوں نے باقاعدہ سیدھے سیدھے ہتھیار اٹھا دیا. آپ کو پتہ ہے مصر کے اندر ملیٹنسی جو ہے وہ نظام کو بزور بندوق جو ہے نا وہ ہٹانے کی سیدھی سیدھی دعوت جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ ان دو جماعتوں کی طرف سے، اور بہت بڑی بڑی جماعتیں تھیں اور سارے اخوان کو چھوڑ کے آئی تھیں. اور ایک یہ رد عمل تھا حسن الحزیبی صاحب کے اس میں، جس میں وہ بہت جو ہے نا وہ ایک نرم قسم کی ایک نا وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے بعد پھر اخوان بٹ گئے. اخوان جو ہے آفیشیلی تو ظاہر ہے جو اخوان کا جو مرشد عام ہے اسی کے ساتھ تھے، لیکن اخوان کا جو شیرازہ تھا وہ بہرحال بٹ گیا تھا، اور خاصے بڑے بڑے گروپ جو ہے نا اس کے اندر. اس کے بعد یہ ہوا کہ اخوان میں جو بچے وہ زیادہ ہی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ نرمی کی طرف کو مائل، اور نظام کے ساتھ مکمل طور پر چلنے کی طرف کو مائل ہوا نا، وہ یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر جو چیپٹر آیا اخوان کے اندر، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، وہ پھر قرضاوی صاحب. قرضاوی صاحب نے تو سرے سے ہی جو ہے نا وہ چولیں مطلب توڑ دیں، ہلا دیں، جو مطلب اس سے پہلے کا تھا. تو انہوں نے تو یہی کہا کہ جناب آپ جو ہے نا مکمل کمپرومائز کر کے اور نظام کا حصہ، تھا کہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ اسلامی نظام وغیرہ کے پورے نعرے کو ہی باہر رکھ کر یہ جو ہے نا سیاسی عمل میں شرکت، بنیادی طور پر کہتے ہیں یہ اس کا جو مطلب ہے نا جو رائٹس ہیں وہ قرضاوی صاحب کے پاس ہیں. یعنی قرضاوی صاحب نے یہ راستہ اسلامی تحریکوں کو دکھایا
کہ مسلسل ماریں ہی کھانی ہیں، جیلیں ہی بھرنی ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے، اس کے بغیر آپ ایسا کریں کہ اپنے پیکج کو آپ تھوڑا سا ریوائز کریں، اسلامی نظام وغیرہ دوسری تیسری، مطلب اس کے بغیر آپ جو ہے نا جہاں جہاں جتنی گنجائش ہوتی ہے تو وہ، اور اس کے بعد واقعتاً ہاتھ بھی کہیں نہ کہیں پڑا ان کا. تو یہ اگلا اسٹیشن ہے جو قرضاوی صاحب بالکل ایک الگ اسٹیشن ہے اخوان کے اندر. اچھا یہ موڑ آئے ہیں، اخوان نے بہرحال اپنے طرف تین سے چار موڑ صحیح تھے. غلط ہاں اپڈیٹ کیے ہیں. جماعت اسلامی کا تقریباً کوئی ایک بھی ایسا ریویژن نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی ایسا جو ہے نا بالکل موڑ، جو ایک موڑ واحد ہے وہ مودودی صاحب نے اپنے جیتے جے ہی موڑ کر دے دیا، وہ جو ماچی گوٹ والا نہیں، جو ہے نا. ہمارے ہاں جو یہ فکر بن گئی ہے نا، تو کوئی اس میں کوئی ترمیم ہی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی بات کرتا ہے ان چیزوں پر جماعت کے اندر کہ یہ ہونی چاہیے اب وقت کے تقاضے کے مطابق، تو اور ہمیں کوئی شخصیات، میں نے جس طرح کہا کہ میسر بھی نہیں آئی جس طرح اخوان کو میسر آئی اتنی بڑی بڑی شخصیات. تو بلا شبہ شخصیات بھی شاید میسر نہیں آئی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی بات میں 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ جتنا وقت تیزی سے آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس طریقے سے آپ گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں. مطلب آپ بہت سارے معاملات میں آپ آنکھیں کھولیں، آپ پیچھے جا رہے ہیں. مطلب آپ کے سارے جو خیر خواہ ہیں مطلب وہ بھی اس پر بہت زیادہ پریشان دکھی ہیں. تو مطلب آپ کو نا مطلب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج سے 80 سال پہلے جو آپ نے بالکل ایک لائن لے لی ہو اس میں ذرہ آپ آگے پیچھے نہ کر سکیں. مطلب کیسے بہرحال مطلب ہے کہ یہ چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ انقلابی لائن جو ہے وہ عربوں نے تو چھوڑ دی ہے. آپ مطلب اس کو کم از کم مطلب اس پر نظر ثانی ضرور کریں.